طلاق کے اسباب ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طلاق ہوتی کیوں ہے، طلاق کا سبب کیا ہے، طلاق کا کارن کیا ہے، طلاق کا ریزن کیا ہے۔ طلاق کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب اپنی جائز بیوی سے بے توجہی اور غیر عورتوں سے دل لگی اور ان کی طرف نظر کرنا، اور اسی کے برعکس، اسی کے برخلاف اس کا الٹا بھی ہے، اپنے شوہر سے بے توجہی اور غیر مردوں کی طرف نگاہ کرنا اور ان سے باتیں کرنا، یہ پہلا سبب ہے جو طلاق کا بنتا ہے۔ جب یہ صورت کسی گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں گرفتار ہو کہ جو گناہ انسان کو طلاق تک لے جاتا ہے، کہ جہاں جائز بیوی کی موجودگی میں انسان جو ناجائز ہے، جو اس کے لیے جائز نہیں، اس کی طرف نگاہ کرے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، یا اسی کے برخلاف وہ عورت جہاں جائز شوہر موجود ہے اور اس جائز شوہر کی موجودگی میں وہ ایک نامحرم کی طرف، ایک غیر جائز کی طرف نگاہ کرے یا متوجہ ہو یا اس سے باتیں کرے یا اس کی طرف، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے، یا وہ راغب کر رہا اور یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ پہلا سبب ہوتا ہے طلاق کے سلسلے میں، کہ جہاں عورت کو مرد کے بارے میں پتا چلتا ہے، عورت مرد سے بددل ہو جاتی ہے۔ اگر مرد کو عورت کی غلط حرکت کے متعلق پتا چلتا ہے، مرد عورت کی طرف سے بددل ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ عزت کا ہے۔ اگر عورت ایسا کام کر رہی تو اس شوہر کے لیے عزت کا، بے عزتی کا سبب ہے، اگر مرد ایسا کام کر رہا ہے تو اس عورت کے لیے بے عزتی کا سبب ہے۔ لہذا اس مرحلے میں بہت کم ہوتا ہے کہ رشتہ باقی رہ پائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جذبات میں، خواہشات میں، تھوڑی سی لالچ میں بعض ایسے جوان ہوتے ہیں، بعض ایسی لڑکیاں، بعض ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو جذبات میں اور خواہشات میں اور تھوڑی سی لالچ میں اس وقت تک متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسا کر بھی لیتے ہیں، شادی ہو چکی، بیاہ ہو چکا، جائز بیوی موجود یا برعکس اس کے جائز شوہر موجود، لیکن ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہی، دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے گھر میں خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں صرف وقتی جذبات اور شہوات اور اس مال اور دولت اور سیر اور تفریح کو دیکھا، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کو اس نے نہیں دیکھا۔ یہ بچی بھول جاتی ہے کہ یہ جو ہم کو اپنی طرف لبھا رہا ہے یہ کتنے دن ہمارا ہو کے رہے گا، یہ کتنے دن ہمارا بن کے رہے گا جو آج ہم کو اپنی طرف لبھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا کہ جو لڑکی کو لبھا رہا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ جائز زوجہ کے ہوتے ہوئے جس کو یہ لبھا رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیسے رہ پائے گا، کتنے دن رہ پائے گا، کیسے زندگی گزارے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ تو یہ جو جائز رشتہ تھا یہی سلامت رہ پاتا ہے، اور پھر جو ناجائز سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی سال، 2 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ سماج میں بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ایسی ہیں، نہیں ملا کوئی ایسا کہ جس نے جائز بیوی کے ہوتے ہوئے ناجائز کی طرف توجہ کی ہو اور اس کے اوپر باقی رہا ہو۔ ختم ہو جاتا ہے رشتہ۔ یہ صرف جذبات میں ہے، یہ صرف خواہشات میں ہے۔ لہذا ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکی ہوں، اپنی عزت، اپنے شوہر کی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے گھر کی عزت، اپنے سماج کی عزت، اور سب سے بڑھ کے اپنے مذہب کی عزت، یہ بہت بڑی چیز ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ تو پہلا سبب جو طلاق کا بنتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی طرف سے بے توجہی۔ دوسرا جو طلاق کا سبب ہے وہ ہے عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے بددل
طویل ہونا اور جنسی خواہشات کا پورا نہ ہونا. اگر مرد عورت کی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا ہے، عورت اگر مرد کی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر رہی ہے، تو یہ چیز بھی بہرحال کہیں نہ کہیں سے سبب بنتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس مرحلے میں صبر سے کام لے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس سلسلے میں صبر کر لے جائیں. یقیناً اگر صبر کیا ہے، جہاد کیا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ایک ناچاقی، ایک بددلی دونوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، شوہر کو زوجہ کی طرف سے، زوجہ کو شوہر کی طرف سے، اور یہی بددلی سبب بنتی ہے آخر میں طلاق کا. تیسری چیز یا تیسرا سبب، اور وہ ہے بدسلوکی، اعتراض، بہانے بازی، کشمکش، ضد، اور میاں بیوی کی روز کی تو میں. یہ تیسرا سبب ہے طلاق کا، کہ جہاں کے اوپر شوہر زوجہ سے بدسلوکی کرتا ہے، زوجہ شوہر سے بدسلوکی کرتی ہے، شوہر مسلسل عورت پہ اعتراض کرتا رہتا ہے، عورت مسلسل مرد پہ اعتراض کرتی رہتی ہے، بہانے بازی، عورت مرد سے بہانہ کرتا ہے، عورت مرد سے بہانہ کرتی ہے، مرد عورت سے بہانہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ضد، ہٹ دھرمی، اور آپس کی تو میں، یہ چیز بھی سبب بنتی ہے طلاق کا. لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے، تھوڑا سا نرم رہنا چاہیے. اگر کبھی ایسے حالات پیدا بھی ہو گئے تو اگر سامنے والا یعنی شوہر اگر غصے میں ہے تو عورت کو چاہیے کہ تھوڑا آرام سے ہو جائے. اگر عورت غصے میں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. اگر دونوں غصے میں آ گئے بات بگڑ جائے گی. لہذا یہ طریقہ بتایا گیا ہے. ہن لباس لکم، یہ تمہاری لباس ہیں، عورتیں تمہارا لباس ہیں، اور عورت مرد کے لیے لباس، مرد عورت کے لیے لباس ہے. سردی میں گرم لباس پہنا جاتا ہے اور گرمی میں ہلکا لباس پہنا جاتا ہے. اگر آپ گرمی میں گرم لباس پہن لیں تو کھجلی شروع ہو جائے گی، دانے نکل آئیں گے، پریشان ہو جائیں گے. سردیوں میں اگر آپ ہلکا لباس پہن لیں سردی لگ جائے گی، بخار آ جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، نیمونیا ہو جائے گی. بس اسی طریقے سے اگر دونوں جب ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو لباس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جب موسم گرم ہو تو ہلکا لباس، اور جب موسم ٹھنڈا ہو تو بھاری لباس. بس ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی لحاظ کر لیں عورت مرد، کبھی بات بگڑے گی نہیں. جب عورت کے ہاں کوئی اعتراض ہو، غصہ ہو، گرمی ہو تو تھوڑا سا مرد سائلنٹ ہو جائے. جب مرد کے ہاں تھوڑا غصہ ہو، تھوڑے حالات دیکھے کہ ہاں غضب والے ہیں تو عورت تھوڑی سی نرم ہو جائے. چوتھا سبب طلاق کا، اور وہ ہے والدین کی بیجا مداخلت. یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے. والدین کی بیجا مداخلت، لڑکے کے والدین بھی اور لڑکی کی والدین بھی، دونوں آرام سے شادی کر کے ماشاءاللہ خوش خوش رہ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. صبح ہوئی اور بس اب تانے شروع ہو گئے، کبھی لڑکے کی ماں کی طرف سے، کبھی لڑکی کی ماں کی طرف سے. اور یہی تانے جو ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں یہی سبب بنتے ہیں یہ جو دونوں محبت سے، پیار سے، اچھے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہی بات آپ بار بار ریپیٹ کرو گے، ایک ہی تانا بار بار دو گے، تو انسان سوچتا کہ شاید واقعاً ایسا ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی ہو گیا. اگر کبھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ماں جو ہے وہ فون اٹھانے کے بعد جو ہے داماد کو فون کریں تم ایسا کرتے ہو، تم نے آج میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا.
یہ معلوم ہوا کہ ان کے والدین کو فون کر رہے ہیں آج آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا. کیا ضرورت ہے؟ ایک جس گھر میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اگر آپس میں ان میں کوئی ناچاقی نا اتفاقی ہو بھی دونوں مل کے حل کر لیں گے. ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آدھے دن ایک دن بول چال بند رہے گا, دوسرے دن پھر بول چال شروع ہو جائے گا. ماں باپ کی بیجا مداخلت, یہ ماں باپ کی بیجا مداخلت چاہے لڑکے کی ہو چاہے لڑکی کی, یہ سب سے زیادہ آفت ہے. آفت اس رشتے کے توڑنے میں, اس رشتے کے الگ کرنے میں. لہذا ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے دوست ہیں یا دشمن. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے دوست ہیں یا دشمن. اگر آپ دوست ہیں تو دوستی والا سلوک کیجیے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی ناچاقی پیدا ہو گئی تو آپ ایسا کیجئے کہ دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے. دونوں کے ماں باپ کا فرض ہے, لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی. پانچویں اور آخری چیز, اور یہ آخری سبب ہے, آمدنی کا کم ہونا اور خرچ کا زیادہ ہونا. یہ چیز بھی طلاق کا سبب بن جاتی ہے. شوہر کی آمدنی کم, خرچ ماشاء اللہ اس میں کہیں سے کمی نہیں ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب خرچ میں کمی نہیں ہوگی, آمدنی کتنی 10,000 روپے, خرچ کتنا 15,000 روپے. چلیے ایک مہینے ہم کسی سے قرض لے آئے, دوسرے مہینے ہم نے دکان پہ سودا جو ہے قرض پہ لے لیا, تیسرے مہینے کچھ کر لیا, لیکن یہ کہاں تک چلے گا, کب تک چلے گا؟ آمدنی کم خرچ زیادہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن قرض کے بوجھ کے نیچے یہ دب جاتا ہے. اب جب قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ظاہر سے بات جب اکنامک پرابلم آتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے, انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ غربت اور فقیری جہاں اس کی تعریف کی گئی ہے وہیں اس کی مذمت بھی ہے. مذمت اس لحاظ سے ہے کہ اگر اس میں انسان صابر نہیں ہے, اگر انسان کے اندر قناعت نہیں ہے, اس کے اندر سنتوش نہیں ہے, تو یہی چیز انسان کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے, شرک کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. انسان کفر کرنے لگتا ہے, شرک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اکنامک پرابلم, آمدنی کا ذریعہ نہ ہونا, خرچوں کا زیادہ ہونا. لہذا کوشش کریں عورت اور مرد دونوں کہ جتنی آمدنی ہے اس آمدنی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی, اور اسی کے مطابق خرچ کو لانے کی کوشش کریں کہ ہمارا خرچ بس اتنا ہو کہ جتنی ہماری آمدنی, تاکہ آخر میں مہینے کے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. 2 مہینے 3 مہینے سال بھر گزرنے کے بعد ہمارے سر کے اوپر, ہماری کمر کے اوپر کوئی قرض کا بوجھ نہ ہو. یہ وہ اسباب ہیں کہ جو طلاق کا سبب بنتے